آج ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ عظیمی صاحب، اگر میں آپ سے شروع کروں، اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا مطلب ہے کہ کائنات ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور ایک ہولناک منظر ہوگا قیامت کا۔ جیسے موت ایک ہولناک منظر ہے اور ایک بڑا واقعہ ہے انسان کا کے لیے، اسی طرح قیامت ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے، یعنی فتنوں سے پہلے، مشکلات سے پہلے اعمال کی طرف دوڑو، زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آخر الزمان ہے، قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے، ظاہر ہے ان کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، تو وہ رہنمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختصر زندگی میں فرما دی ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ مختصر خاکہ بیان کر دیا، یہ ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ارد گرد ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے۔ قیامت کی علامات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فتنے آئیں گے اس میں آپ نے ہدایت کے راستے پہ کس طرح رہنا ہے اور ان فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی وہ علامتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اپنے حساب کتاب اللہ کے سامنے جانا یہ یاد رہے گا، اور آپ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، صراط مستقیم پہ رہ سکو گے۔ تو یہ بڑا مقصد ہے قیامت کی علامات بیان کرنے کا۔ صحیح۔ رفیع صاحب، قرآن و حدیث میں کتنی قسم کی نشانیوں کو بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں پر آنے سے پہلے میں ذرا 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے قیامت پر، حتیٰ کہ جو آخری پارہ ہے، جو امہ پارہ کہلاتا ہے، وہ تو ہے ہی مکمل قیامت کے بارے میں، اور قرآن مجید کا سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا موضوع یہ ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے امتیازی وصف تھا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء کو جو امتیازی وصف دیا تھا وہ تھا آخرت کی یاد، آخرت کی یاد۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بار بار کہا گیا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اس پہ بار بار جو ہے وہ زور دیا گیا، اور زور دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات صحیح کرے، اپنی زندگی صحیح کرے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کرے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی وقت بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکتا رفیع ہوں۔ صاحب، جب آپ نے کہا قیامت قریب ہے، ہاں، قیامت قریب ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مطلب جو شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو میں گئی؟ اسی پہ آ رہا ہوں میں۔ ایک تو قیامت بڑا دن ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے 2 مدتیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک چھوٹی مدت ہے تمہاری اپنی جس کا تعلق تمہاری ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرا بڑا دن جس کے اندر پوری کائنات کا اور پوری دنیا کا حساب و کتاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اچھا، تو یہ ان آیتوں کے اندر کہا کہ بھی کسی اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، آدمی کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، یا اللہ۔ اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں نوجوان، بالکل ابھی جو ہے وہ 2-3 سال پہلے ہمارے آئی بی اے کا ایک نوجوان تھا، پاس آؤٹ ہوا یہاں سے، نوید نام تھا، اور وہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، بس تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے چیسٹ میں پین شروع ہوا اور ہاسپٹل گیا، ایک انجیکشن لگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کے بعد میرے پاس اطلاع آئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں جب اس کی قبر پہ کھڑا ہوا تھا تو میں تو حیران تھا کہ یار نوید، یہ 2 دن پہلے تو تم میرے سامنے بیٹھتے تھے، 2 ہفتے پہلے تو، اور آج تم منو مٹی تلے چلے گئے۔ تو یہ ایک تھوڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ تو جب حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کی موت آ گئی تو سمجھو آپ کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے کوشچن کی طرف کہ نشانیاں قیامت کی نشانیاں 2 طرح کی ہیں، ایک تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو حدیثوں کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ آتی ہیں، اور ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیوں تقریباً 10 نشانیوں کو جمع کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، جس طرح مال غنیمت انسان اپنی مرضی سے اس کو یوز کرتا ہے، لوگ اس طرح امانتوں کے اندر خیانت کریں گے، جیسے آج کل اللہ معاف کرے کرپشن ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور دوسرے نمبر فرمایا کہ زکوٰۃ کو لوگ ایک تاوان اور ٹیکس سمجھیں گے بجائے عبادت سمجھنے کے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تعلیم کمرشلائز ہو جائے گی، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ تعلیم حاصل کریں گے، تعلیم دیں گے، اور جذبہ دینی نہیں ہوگا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، بلکہ جذبہ کیا ہوگا، خالص جو ہے وہ پیسے کمانا، اور کمرشلائز ہو جائے گی تعلیم۔ اور فرمایا کہ معاشرتی زندگی تباہ ہو جائے گی،
اور وہ کیسے؟ اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، لوگ جو ہے وہ بیگم کی طرف زیادہ جائیں گے اور ماں کی جو ہے وہ نافرمانی کریں گے. اور دائیں بائیں اولڈ ہوم کھلے ہوئے آپ جو ہے وہ ویسٹ یورپین جو ہے وہ کنٹریز کے اندر چلی جائیں تو وہاں تو بہت ہی برا حال ہے. اور فرمایا کہ ادنا صدیقہ واقصی اباہ، باپ کو جو ہے وہ لوگ دور کریں گے اور دوست کو جو ہے وہ ہر دوسرے دن ٹریٹ دیں گے. تو یہ معاشرتی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. وظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد کی جو ہے وہ حرمت پامال کی جائے گی. لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ سب سے جو گھٹیا ترین معاشرے کے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ لیڈرشپ ان کے پاس چلے جائے گی. تو اس طرح کی قتل و غارت گری بڑھ جائے گی. اور یہ ساری چیزیں اس وقت یہ ہم چھوٹی اپنے نشانی ہے. معاشرے اور میں بڑی دیکھ رہے ہیں. نشانیوں کا آغاز ہوگا مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے، جو مکہ میں ظاہر ہوں گے. تو مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی دور میں بات کو ہم نازل ہوں آگے گے. کنٹینیو کرتے ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، جہاں ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں وہاں دجال کا بھی ذکر آتا ہے. تو دجال کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں، اس سلسلے میں سورہ کہف بھی پڑھنے کو کہا جاتا ہے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بیان کی اس میں سورہ کہف بھی ہے کہ جو دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی جو شخص عادت بنا لیتا ہے. اچھا، اس کا جو موضوع ہے نا سورہ کہف کا، وہ مادیت پر ہے. یعنی جب دجال آئے گا تو ایک پورا ایک سسٹم لے کے آئے گا اور اس سسٹم کے تحت لوگ آہستہ آہستہ جگڑتے چلے جائیں گے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا احدثکم حدیثا عن الدجال، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں نہ بتاؤں کہ پہلے ہی امتوں میں دجال کے بارے میں نہیں بتایا گیا. فرمایا کہ وہ ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی اور اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی اور ایک ہاتھ میں جنت ہوگی. اچھا، اب سمجھیے گا اب کیا بات ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا جو جنت ہوگی وہ در حقیقت دوزخ ہوگی اور جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی. اب اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک طاقتور شخص کو زندہ کرے گا. اچھا، دجال ہوگا کون؟ وہ شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ اعظم ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے میں اور قیامت اتنی قریب ہے، اللہ کے نمائندہ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب شیطان کا نمائندہ اعظم دجال آئے گا جو اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ آئے گا اور اس کی طاقت ایسے ہوگی وہ چاہے گا رزق کو روک دے گا، وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، وہ جہاں چاہے گا زلزلے لے کے آئے گا. اب مثال کے طور پر اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. 1450 سال پہلے ایک تصور نہیں تھا کہ بارش کیسے برسے گی. آج ہر ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، بالکل. اب زلزلے بھی آ رہے ہیں اس کے ذریعے، ارتھکوئک آ رہا ہے اسی کے ذریعے جو ہے وہ بارش بھی برسائی جا رہی ہے. اس کی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا اس کی علوم پر مہارت ہوگی. کس طرح ہوگی کہ وہ ایک طاقتور شخص کو سامنے بلائے گا اور اس کو قتل کر کے ٹکڑے کر دے گا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ایک بزرگ کو بلائے گا جو نیک آدمی ہوں گے اور جب خدائی دعویٰ کرے گا اور قتل کر دے گا، ان کو زندہ کرے گا تو سب کے سامنے کہیں گے میرا کامل یقین ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تو دجال ہے. اچھا، دجال کو پہچاننے کے لیے کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہوگا وہ دجال کی پیشانی پہ دیکھے گا کافارا، سمجھ جائے گا کہ یہ شخص دجال ہے. اللہ کے نبی کی جو سنتیں اور قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا. اچھا، جس طرح یہ تمام چیزیں اس طرح دجالیت بھی اپنا کام کر رہی ہے. اب بہن آپ غور سے سمجھیے گا، آپ اس چیز پہ آپ کی نظر بھی ہے. دیکھیں وہ جو دجالی قوتیں وہ اپنے کام میں لگی ہوئی لوگوں کے ذہن کو گندے کرنے کے لیے، دل و دماغ کو گندے کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایپلیکیشن. کام شروع ہو چکا ہے. جی بالکل کام چل رہا ہے، پراپر وے میں چل رہا ہے. ہمارا پڑوسی ملک بھی اور یہود و نصارہ بھی، ان تینوں گڑ جوڑ ہوگا اور گڑ جوڑ ہونے کے بعد یہ وہ طاقت بہت عروج پہ لے کے جائیں گے. کس طرح؟ دماغ ذہن کو گندا کریں گے. مفتی صاحب ادھر سے ہم واپس کنٹینیو کریں گے. تمام جو قوتیں ہوں گی جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ دجال کے پاس اس وقت بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوگی. بلکہ یہ بھی جس طرح یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رزق کا جو ایک اکاؤنٹ جو ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کے اندر جو ہے ایک پلاسٹک منی یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور وہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی. جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز کر دے گا. تو ہم دجال سے کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ شہروں سے نکل کر اپنے ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے اور ان کی غذا بکری کا دودھ ہوگا. جو ایمان بچائیں گے بہت زیادہ خرابیاں فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہاں تک بھی ہے کہ جو مرا ہوا ہوگا لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے اچھا تھا، یہ آج زمین کے اندر ہے. اتنے زیادہ کثرت سے فتنے ہوں گے. اور یہاں ایک اہم نقطہ ہے دجال کے آنے سے پہلے. دجال کی اور حضرت مہدی کی جو علاقے نا الگ الگ ہوں گے. حضرت مہدی علیہ السلام جو لڑیں گے خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ سے لڑیں گے، اور جہاں یہاں جو فتنہ ہوگا جو ہم کہتے ہیں غزوہ ہند،
یہ حضرت مہدی کے جو کمانڈرز ہوں گے وہ یہاں سے لڑیں گے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ دجال کو ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے بچانا کیسے، یہ آپ کا سوال تھا۔ ہم ایک تو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھیں، دوسری بات یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جو حضور کی سیرت میں کیا چیزیں، محبت، خلوص، پیار، صحیح ہے، غصے کو دبا دینا، بانٹنا، سنت عطا پہ کرنا، فالو کریں ہم، صلح کرنا۔ بالکل۔ اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے، ہوگا کیا بہن، آنکھوں کے اندر ایک نور آئے گا اس ماڈرن سائنس کے لیے، اور دل کے اندر بھی ایک نور پیدا ہوگا۔ بالکل۔ جب نور پیدا ہوگا تو وہ پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرے گا اور پوری انوائرمنٹ کو نورانی کر دے گا۔ جب وہ نورانی ہوگا تو دجالی اور شیطانی جو ریزز ہوں گی اس سے ہم محفوظ ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا ذکر کریں، اور ہم کیونکہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں ہم آخر کے بارے میں سوچتے نہیں۔ عظیمی صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں گے؟ جی، قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ ایک حدیث ہے جو مستدرک حاکم اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ جیسے کتب حدیث میں مذکور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس، وہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر اس میں 6-7 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ فیہ خلق آدم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوا ہے، یعنی ہمارا وجود اور ہماری ہستی دنیا میں جمعہ کے دن آئی ہے۔ اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا، اس لیے کہ زمین پہ نہ اتارے جاتے تو ان کی نسل نہ چلتی، ہم آپ نہ ہوتے۔ تو یہ بھی اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک سعادت کا دن ہے۔ اور ففیہ تقوم الساعہ، اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ جو سورہ کہف پڑھنے کا جمعے کے دن خاص طور پر ذکر ہے، اس کی بھی مناسبت یہی ہے کہ فتنہ یعنی قیامت اس دن آئے گی اور دجال اس سے پہلے آئے گا۔ تو اگر آپ جمعے کے دن اس کا اہتمام کریں گے تو جمعے کے دن جو قیامت قائم ہوگی اور اس سے پہلے جو دجال آئے گا اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی ہر صورت کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ہر صورت کی الگ خصوصیات ہے۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے آدمی کو بچاتا ہے۔ تو جمعے کے عظیمی متعلق صاحب تلاوت، یا پھر آپ سن بھی سکتے ہیں، تلاوت لازمی ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شروع کے 8-10 آیتیں کافی ہیں، بعض میں آخری آیتیں آئی ہیں، لیکن اگر پوری صورت پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ عظیمی صاحب۔ رؤفی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیاں پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال اور کردار میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیں، انسان کو انسان بنانے والی ایک ہی طاقت ہے اور ایک ہی چیز ہے، وہ ہے آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز انسان کو انسان نہیں بنا سکتی۔ آپ جتنے مرضی سخت قوانین لے آئیں، جتنے مرضی سخت سیکورٹی ادارے قائم کر دیں، انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، وہ ایک راستہ بند کرو گے، ایک جگہ بیریئر کھڑا کرو گے تو وہ دوسری جگہ سے اپنے لیے سوراخ بنا لے گا۔ ایسا ہی ہے۔ معاشرے کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر فساد ختم کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آخرت کا یقین پیدا کیا جائے اور آخرت کی باتیں کی جائیں، آخرت کی یاد دہانی کی جائے۔ قرآن مجید جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس کے ساتھ آخرت کو کنیکٹ کرتا ہے، فوراً آخرت کو کنیکٹ کرتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، 2 سفید کپڑوں کے اندر لپٹ کر، گھر بھی ادھر، دوست بھی ادھر، ڈگری بھی ادھر، جاب بھی ادھر، پیسہ بھی ادھر، سب کچھ ادھر، 2 سفید کپڑوں کے اندر لپٹ کر تمہیں قبرستان لے جایا جائے گا، منو مٹی تلے رکھا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور جب بھی قرآن کسی برائی کرنے والے کو دیکھ رہا ہو، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی دوسری کسی برائی کے اندر لگا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک بہت بڑے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ، وہ دن کیسا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے مفتی گی۔ نور رحمانی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ مفتی صاحب، بہت سارے لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں
ہر معاملات میں، دین میں، دنیا میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب ایسے لوگ جو دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دنیا کی ٹیمپٹیشن اتنی ہے، اتنی زیادہ ہے، ان کے لیے ہم کیا بتائیں؟ یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ ہدایت صرف مانگنے سے ملتی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا بتائیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی کی بات کا تذکرہ کیا. قرآن وہ کتاب الحی ہے، زندہ کتاب ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تمہارے لیے بشارت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور میرے والوں کی نشانی ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے زبان پہ ہوتا ہے قالوا انا للہ و انا راجعون، یہ سب اللہ کا لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو میرے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ میرے رحمت کے حصار میں ہوتے ہیں. تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، آزمائش آئے گی، آپ کو صبر کرنا ہے. اور جب آپ صبر کریں گے ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس دور میں انزائٹی بہت زیادہ ہے، ایسا ہی ہے. ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ خواہشات جو ہے نا وہ انلمیٹڈ ہیں اور مینس آر لمیٹڈ. جو آپ کے جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ لمیٹڈ. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر شکر کرتے رہیں گے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے. آپ کو پتہ ہے دجال کا ساتھی کون ہوگا؟ دجال کا ساتھی وہ ہوگا جو خواہش بہت زیادہ رکھتا ہوگا، صرف مال، صرف مال، صرف مال. عورتیں بھی بہت زیادہ حدیث میں یہودی بہت زیادہ ہوں گے فرسٹ آف آل. سیکنڈ یہ کہ عورتیں ہوں گی، اور تھرڈ یہ کہ جو مال پسند ہے. اس زمانے کے اندر ہم صرف مال کو پسند کرتے ہیں، ہمیں مال نہیں. ایک جملہ، رمضان اعمال کا مہینہ تھا، مال کا بنا لیا. اسی طرح ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ ہر چیز ہمیں دے گا. بالکل ٹھیک. بہت ہی خوبصورت بات کی اور بہت ہی مختصر کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب راستے کھولے گا، بہتری کرے گا. اس کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور رحمان عشق رمضان.